بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلیبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی۔ ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ کیونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکا لڑکی دو ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے نکاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہوگی۔ پھر وہ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے خوب روح تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ اب دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی خیرات قبول ہو جائے وہ نکاح کا حقدار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ حکم ہوا مکہ میں ہے، تم وہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا۔ اس نے انکار کیا۔ زمین سے کہا، وہ بھی انکاری ہو گئی۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے۔ اب قابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ بھیڑ نام اللہ کے قربان کر دیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی، جو اس زمانہ میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی۔ اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی۔ اس نے رہا اللہ کے بعد اس میں چھوٹی چھوٹی بالیں توڑ کر کھا لی تھی۔ چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آئے گی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہی بھیڑ جنت میں پلتا رہا اور یہی وہ بھیڑ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام قربان کیا اور خوشی کے ساتھ۔ برخلاف اس کے قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور واہی چیز، وہ بھی مرے جی سے، اللہ کے نام نکالی تھی۔ حابیل تنومندی اور طاقتوری میں قابیل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی پر ظلم نہ کیا۔ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے کہا کہ آپ چونکہ حابیل کو چاہتے ہیں اس لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کانٹے کو ہی اکھاڑ ڈالوں گا۔ موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز اتفاقاً حضرت حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ چھپا کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا، میں نے بہترین اور عمدہ محبوب اور مرغوب چیز اللہ تعالیٰ کے نام نکالی اور تو نے ردی کھدی وائی چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی ہی نیکی قبول کرتا ہے۔ اس پر وہ اور بگڑا اور چھری کھونپ دی۔ حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کر، مجھے قتل نہ کر۔ لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ قابیل نے اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کا حقدار ہوں۔
اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتا ہے جو اپنی فعل میں اس سے ڈرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ میدان قیامت میں ہوں گے جو ایک منادی ندا کرے گا کہ پرہیزگار کہاں ہیں؟ بس پروردگار سے ڈرنے والے کھڑے ہو جائیں اور رب کے بازو کے نیچے جا ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے رخ پوشی کرے گا نہ پردہ۔ ابو عفیف رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ متقی کون ہے؟ فرمایا، وہ شرک اور بت پرستی سے بچے اور خالص رب و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ شیطان نے قابیل کو ایک راہ دکھا دی۔ اس نے آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوف زدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا، ورنہ گنہگار ہو کر جہنم داخل ہوگا، کیونکہ میں تو تیرا مقابلہ کرنے ہی کا نہیں تو سارا بوجھ تجھ پر ہی ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ باوجود اس نصیحت کے بھی اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ اسے شیطان نے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کی اور لوہے سے اسے مار ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر اور گلا دبا کر ان کی جان دی۔ یہ بھی کہا گیا کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو اس نے اس کی گردن مروڑ رہا تھا۔ جب اس نے کچل ڈالا تو دوڑتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اور کہا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، قتل کیسا ہوتا ہے؟ کہا، اب وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا، نہ بولتا، نہ چلتا، نہ ہلتا جلتا ہے۔ کہا، شاید موت آ گئی۔ اس نے کہا، ہاں وہی موت۔ اب تو اماں حوا چیخنے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن یہ جواب نہ دے سکی۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ دریافت فرمایا، لیکن غم اور رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ اٹھی تو کہا، اچھا تو اور تیری بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی اور میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں۔ قابیل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی۔ قابیل کو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے، کس طرح اسے چھپائے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ وہ آپس میں بھائی تھے۔ یہ اس کے سامنے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں یہ ترکیب آ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک تو قابیل اپنے بھائی کی لاش اپنے کھوتے پر لادے پھرتا رہا، پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مار کر وہ پھر بہت پچھتایا اور لاش کو کھود کر اس زمین میں دفن کر دیا، اور اس لیے بھی کہ سب پہلی میت اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر یہی تھا۔